بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوز، دا بیسٹ ہسٹری ایکسپوز ان دا ورلڈ۔ ناظرین، کعبۃ اللہ یا خانہ کعبہ دنیا میں بسنے والے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو اس کلپ میں بتائیں گے کعبۃ اللہ کی کعبہ شریف کی تاریخ، کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ اور کس کس نے تعمیر کیا۔ اس سے پہلے ناظرین، ہماری آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور ہماری محنت کا صلہ ہمیں مل سکے۔ اس کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ ناظرین، کعبہ شریف کے بارے میں روایت ہے کہ کعبہ شریف 11 مرتبہ تعمیر ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت سیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، امالکہ نے بنایا، جرہم نے تعمیر کیا، کسی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا، حجاج نے تعمیر کی، سلطان مراد رابی ابن سلطان احمد نے 1004 ہجری میں بنایا۔ یہ بادشاہ سلاطین آل عثمان سے تھا۔ ہم ان تمام تعمیرات کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے، البتہ مقام ابراہیم کی مناسبت سے تعمیر ابراہیم کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ نیز کچھ خاص تعمیر قریش، ابن زبیر، حجاج اور سلطان مراد کا لکھیں گے، کیونکہ ان تعمیرات کا کچھ حال ہمیں معلوم ہو سکا ہے۔ قریش کی تعمیر تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی تھی، اور دوسری تعمیرات آپ کے بعد ہوئیں۔ ہم ان چاروں تعمیرات کا ذکر کریں گے۔ یہ تمام بیانات ہم نے معتبر تاریخوں سے لیے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے رجوع کرنے کی جگہ اور جائے امن ٹھہرایا، مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ ہم نے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، عبادت گزاروں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجئے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے قبول فرما جو سننے والا جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ پس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی۔ بعد ازاں مختلف ایام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے اس کی تعمیر کی۔ ہم آگے تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت تھی۔ جب بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ تیلا تھا جسے اکثر سیلاب ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکیں تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے نشانی کے استعمال ہو سکے۔ حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو بوقبیس پہاڑ سے لائے تھے۔ آپ نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام مقامات دکھائے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے دائیں بائیں شمال و جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بغیر مٹی اور چونے کی تھی۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر داہنی جانب ایک گہرا گڑھا کھودا تھا جو کنویں کی مانند تھا۔ یہ نظر و نیاز کے لیے خزانہ تھا۔ اس کی گہرائی 3 گز تھی جیسا کہ ازرقی نے بیان کیا ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کو چھت دار نہیں بنایا تھا، نہ اس میں کوئی لکڑی کا دروازہ تھا۔ دروازے کے بجائے آپ نے مشرقی دیوار ایک کشادی چھوڑ دی تھی تاکہ خانہ کعبہ کے داخلے کی راہ معلوم ہو سکے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بڑے دیانتدار تھے، خیانت اور چوری سے آشنا نہ تھے۔ نہ ان کے پاس سونا چاندی تھا، نہ وہ لوگ ہماری طرح مضبوط محلات میں رہتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی تھی، طور سینا، طور زیتا، لبنان، جودی اور ہرا سے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد پر بنیاد رکھی تھی۔ آپ نے کعبہ شریف کے 2 رکن رکھے تھے، رکن اسود اور رکن یمنی۔ حجر کی جانب کوئی رکن نہ تھا بلکہ وہ نصف دائرے کی شکل میں گول تھا۔ حجر کی جانب پہلو کی چھت تھی، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں بنتی تھی۔ خانہ کعبہ کو کوئی دروازہ نہ تھا، بلندی 9 ہاتھ تھی جہاں آج کل دروازہ ہے۔ یہ دیوار 32 ہاتھ تھی اور اس کے مقام کی دیوار 31 ہاتھ تھی۔ وہ دیوار جہاں حجر کی جانب پر نالا ہے 22 ہاتھ چوڑی تھی اور اس کے مقابل کی دیوار 20 ہاتھ تھی۔ اسی طرح ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں قریشی تعمیر کی۔ مشہور ہے کہ قریش نے 22 سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت کے 35 سال بعد کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ انہوں نے حجر کی جانب سے 6 ہاتھ اور 1 پالش کم کر دیا تھا، کیونکہ حلال مال سے جو چندہ انہوں نے تعمیر کے لیے جمع کیا تھا وہ کافی نہ تھا۔ قریش نے حجر کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے پیچھے سے طواف کریں، اور اس کے دروازے کو زمین سے بلند کر دیا تھا اور پتھروں سے اسے مضبوط کر دیا تھا تاکہ سیلاب اس کے اندر داخل نہ ہو سکے، اور جسے چاہے نہ جانے دیں۔ انہوں نے دروازہ ایک ہی رکھا تھا، کعبہ کعبہ کو بھی باقی رکھا تھا، یعنی جو بطور خزانہ کعبہ کے استعمال ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے، ہر صف میں 3 ستون تھے، ایک چھت اور ایک پر نالا تھا جو حجر اسماعیل پر گرتا تھا۔ اس سے بیشتر کعبہ کی چھت نہ تھی، بلندی 18 ہاتھ تھی، حجر کی جانب کوئی ستون نہ تھا بلکہ دیوار مدور تھی جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ لوگ اسی طرح کعبے کے اتباع میں اپنے گھر گول بنایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے حمید بن زہیر نے اپنا گھر مربع بنایا۔ قریش نے کعبہ کی تعمیر اس لیے کی تھی کہ ایک عورت نے کعبہ کو دھونی دی تو ایک شرارہ غلاف کے کعبہ پر بیٹھ گیا اور آگ لگ گئی، ہاتھ سے دیواریں پھٹ کمزور ہو گئیں۔ قریش کی تعمیر سے بیشتر کعبہ کی تعمیر میں مٹی یا چونا لگایا گیا تھا۔ کعبہ کی جانب دیواروں کے اوپر سے پردے ڈالے جاتے تھے اور اندرونی جانب میں بلائی حصے سے پردے باندھے جاتے۔ قریش نے کعبہ کی تعمیر گارے سے کی تھی۔ جس نے یہ عمارت گارے سے بنائی اس کا نام باقوم رومی تھا۔ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبے کو بالکل زمین کے برابر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 پالش حجرہ اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی کی بنیاد پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی بنا پر کیا۔ آپ نے اس کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرض مناسب ہو جائے۔
ایک دروازہ داخلی کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ یہ دونوں دروازے زمین کی سطح کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور ہر ایک کے 2 کیواڑ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ شہید کر دیے گئے اور خانہ کعبہ کو گرا دیا گیا۔ آپ نے رکن شامی کی طرف ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا، سونے سے اسے مزین کیا تھا اور چھت پر نالا رکھا تھا جو حجرہ میں گرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر چونے سے کرائی تھی جو یمن سے منگوایا گیا تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے تعمیر پگھلے ہوئے رنگ سے کرائی تھی جس میں درس ملی ہوئی تھی۔ درس ایک قسم کی زرد گھاس ہوتی ہے جس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں جو یمن میں پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کے اندر مشک وغیرہ بڑھوایا اور دیواروں کو باہر کی جانب مشک سے لبوایا اور دبا کر پردہ دلوایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کتان مصری کا غلاف ڈالا تھا۔ یہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے، بہت سے اونٹ ذبح کیے گئے اور آپ کے ساتھ بہت سے قریشی ننگے پاؤں نکلے، حتیٰ کہ مقام تنعیم کی مسجد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کرنے کی توفیق بخشی۔ ابن زبیر نے اس لیے تعمیر کی تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی، خیمے میں آگ لگ گئی اور جلتے جلتے کعبہ تک پہنچ گئی، لہذا غلاف اور رکن یمنی جل گیا۔ اسی طرح ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں حجاج کی تعمیر کی۔ عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد حجاج بن یوسف الثقفی نے عبد المالک بن مروان کو لکھا کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا ہے اور ایک دروازہ بڑھا دیا ہے، کیا میں جاہلی زمانے کی تعمیر کے مطابق نہ کروں؟ حجاج نے کعبہ کو گرا کر قریشی تعمیر کے مطابق اسے بنا ڈالا، مغربی دروازہ بند کر دیا اور مشرقی دروازے کو سطح زمین سے بلند کر دیا۔ دروازے کی لمبائی سے 4 ہاتھ اور 1 پالش کم کر دی، لہذا اس کی لمبائی 6 ہاتھ 1 پالش رہ گئی۔ یہ واقعہ 74 ہجری کا ہے۔ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے کہ وہ حجاج نے بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح مشرقی دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو شقف کعبہ تک پہنچتی ہے اور جو 2 دروازے اس پر ہیں وہ بھی حجاج کے بنائے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سلطان مراد کے زمانے تک رہی، جیسا کہ آئندہ اس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ حجر اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں شامل تھا اور ابن زبیر کی تعمیر میں بھی وہ چھوٹا سا تھا، اور دونوں تعمیروں میں اس کی مقدار ایک جیسی تھی، مگر قریش کی تعمیر اور حجاج کی تعمیر میں وہ وسیع تھا۔ اس کی موٹائی اس قدر تھی جتنی کہ اب ہے، کیونکہ حجاج نے کعبہ کو اس طرح پر بنایا تھا جس طرح قریش نے بنایا تھا۔ اس سے پہلے حجر کی جانب سے 6 ہاتھ اور 1 پالش کم کر دی گئی تھی، حجاج نے اس کو وسیع کر دیا۔ اب ناظرین آخر میں ہم بات کریں گے سلطان مراد رابع کی تعمیر۔ سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد سلاطین آل عثمان سے تھا۔ اس کی تعمیر کا یہ سبب ہوا کہ بدھ کے دن 8 بجے صبح 19 شعبان 1039 ہجری میں مکہ اور اس کے اطراف میں سخت بارش ہوئی تو سیلاب مسجد حرام میں در آیا اور خانہ کعبہ کے دروازے کے قفل بھی 2 میٹر اوپر ہو گیا۔ اس کے اگلے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا بھی کچھ حصہ جو باب شامی سے متصل تھا جا پڑا، صرف چوکھٹ کے بقدر حصہ باقی رہ گیا، اور غربی دیوار دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی اور بیرونی طرف سے 2 اصل اور چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا جو شامی دیوار سے ملحق تھا۔ 2 شامی جانب جو گر گئی تھی، حجاج نے اس کی تعمیر کی اور چھت کا بھی کچھ حصہ گر گیا تھا۔ سلطان مراد نے بنائے کعبہ کا حکم دیا اور اس کی تعمیر 1040 ہجری میں مکمل ہوئی۔ جس طرح حجاج نے بنائی تھی اس طرح اس نے بنوائی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور قریش کی تعمیر کے درمیان 2645 سال کا فاصلہ ہے، جیسا کہ بخاری نے اپنی تاریخ میں حبلی سے نقل کیا ہے۔ قریش اور ابن زبیر کی تعمیر کے درمیان 82 سال کا فاصلہ ہے۔ حجاج اور ابن زبیر کی تعمیر کے درمیان 10 سال کا اور حجاج اور سلطان مراد کی تعمیر میں 966 سال کا فرق۔ ہم نے بنائے ابراہیمی، بنائے قریش، تعمیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعمیر حجاج ثقفی کی یہ تشریح صحیح ترین روایت کے مطابق بیان کی ہے۔ ہم نے ان چاروں زمانوں کی تعمیر کا ذکر نہایت واضح طور پر بیان کیا ہے۔ جو کچھ متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اس کے مطابق ہم نے بیان کر دیا، تاکہ جو کچھ آپ دیکھنا چاہیں، جو کچھ سننا چاہیں، اس کا صحیح اندازہ لگا سکیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس کام کی توفیق دی اور مقدس علوم سے دلچسپی عطا فرمائی۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں مجھے نیک اجر سے محروم نہیں رکھے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 باقی رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم، تیسرا نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ دنیا عقبہ میں میرے نام کو پاکیزہ رکھے گا، کیونکہ انسان فنا ہو ہی جاتا ہے، پیچھے تو اس کا ذکر ہی رہ جاتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رحم و کرم سے حفظ و وافر عطا فرمائے، پاک رزق عطا فرمائے، قول و عمل میں غلطی سے محفوظ رکھے اور ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ کرے۔ ناظرین، آپ تمامی احباب سے بھی ہماری درخواست ہے، گزارش ہے کہ اس کلپ کو ضرور شیئر کیجئے، دوست احباب تک ضرور پہنچائیے، تاکہ جو بھی سنے اس کے علم میں اضافہ ہو، اس کے عمل میں اضافہ ہو۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔